یہ ظلم آپ نہ کریں، آپ چوری کریں، مطلب 100% سے 600% آپ ٹیکس پہ، واٹس دیٹ؟ اگر آپ ڈائریکٹلی 100% سے 600% لے کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ براہ راست لوگوں کو ٹیکس پیئر بننے سے ڈرا رہے ہیں۔ لیکن اگر 15% سے اوپر ایف پی آر کوئی بھی قدم اٹھائے گی تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ جب آپ کہا کرتے تھے کہ بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں تو پھاڑ دیں، حکم صادر کیجئے گا بادشاہ سلامت کہ کیا اب ٹیکسز بھی زیادہ آ رہے ہیں تو پھاڑ دیں اسے۔ MZS TV سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی پلس MZS یوٹیوب ولاگ۔ خوش آمدید کہتا ہوں۔ سال 2022 کا پہلا جھٹکا 1 دسمبر کو ہی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو دیا گیا ہے۔ یہ جھٹکا وفاقی حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے، اور یہ جھٹکا جو ہے یہ پراپرٹی ویلیویشن کا جھٹکا تھا۔ ایف پی آر نے پراپرٹی ویلیویشنز کی تھی۔ پراپرٹی ویلیویشن کیا ہیں اور ایف پی آر نے اس بار اس میں کیا نئی چیز کی ہے، آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہم اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ ایف پی آر کو اپنا یہ فیصلہ سسپینڈ کیوں کرنا پڑا 16 جنوری تک، اور اس میں نیا کیا ہونے والا ہے۔ ویلیویشن آف اموویبل پراپرٹی، یہ جھٹکا 30 دسمبر کی رات فائنل ہوا اور 31 دسمبر کو یہ جھٹکا دیا گیا ایف پی آر کی طرف سے۔ یہ ویلیویشن آف پراپرٹیز ہے کیا؟ جیسا کہ 2004 سے لے کے جو 2014 تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ایک پراپرٹی کی 3 پرائسز ہوا کرتی تھی۔ پہلی پرائس وہ ہوا کرتی تھی جو مارکیٹ میں خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان ہوا کرتی تھی، دوسری پرائس ڈی سی ریٹ تھی، اور تیسری پرائس ایف پی آر کی ویلیوز ہوا کرتی تھی۔ 2016 میں اسے اسحاق ڈار صاحب نے 3 کے بجائے 2 پرائسز کر دیا، یعنی کہ ڈی سی ریٹ اور ایف پی آر ویلیوز کو 1 کر دیا۔ یہ 2 پرائسز ہمیشہ سے کیوں رہی ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ یہ 2 پرائسز اس لیے رہی ہیں کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ہمیشہ سے کالے دھن کو وائٹ منی بنایا جاتا ہے، اور یہاں یہ واحد سیکٹر ہے جس میں ٹیکس کو چھپانے کے درجن بھر سے زیادہ طریقہ کار موجود ہیں، اسی وجہ سے بلیک منی یہاں پہ آتی بھی ہے۔ اسی میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ 25 لاکھ روپے کی زمین خریدتے تھے اور اس کی ویلیو آپ 15 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ لکھوا کر تو حکومت کو کم ٹیکس دیتے تھے۔ 2016 میں پہلی مرتبہ ویلیوز پراپرٹی کو دی گئی، اور 2019 میں ان ویلیوز میں 35% اضافہ کیا گیا۔ جب 35% اضافہ کیا گیا تو چیخو پکار ہوئی، اور ساتھ ساتھ حکومت نے مرحات دیتے ہوئے سبسڈی دی اور 10% کم کر کے تو 25% لاگو کیا۔ اس کے بعد 2021 دسمبر میں یہ کام بالکل سرٹن ہوا۔ پراپرٹی ویلیویشن جب ہوتی ہیں تو ایف پی آر کے ساتھ کون کون سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو سٹیک ہولڈرز ڈیسیژن کرتے ہیں؟ تو اس میں ریئل اسٹیٹ ایڈوائزرز ہوتے ہیں، بلڈرز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ 4 حکومتوں کے نمائندے بیٹھتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نمائندہ بیٹھتا ہے، اور یہ سارے لوگ مل بیٹھ کر ایک ڈیسیژن کرتے ہیں اور اس کے مطابق پراپرٹی ویلیو ایڈٹ کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔
سرٹنلی خبریں آئیں کہ ریویو ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایف پی آر کے بڑے بڑے خود بیٹھے اور ان میں چند ایک ڈیولپرز انہوں نے ساتھ بٹھائے، لیکن چاروں صوبائی حکومتوں کو اور گلگت بلتستان اور کشمیر کی حکومت کو بھی ساتھ ملایا نہیں گیا، اور سرٹنلی ایف پی آر نے اپنی مرضی کا فیصلہ دیا کچھ بلڈرز کو ساتھ لے کے۔ یہ فیصلہ اس طرح سے تھا کہ پراپرٹی کی ویلیو جو نئی ویلیوشنز کی گئی، نئی ویلیو ایڈٹ کی گئی، پہلے 20 سٹیز ہوا کرتے تھے، اس بار 42 سٹیز میں کو اس لسٹ میں رکھا گیا۔ پاکستان بھر کے 42 شہروں میں نئی ویلیوشنز کی گئی لینڈ کی، اور 100% سے لے کے 600% تک اضافہ کیا گیا۔ بیریا ٹاؤن کی زمینوں پہ 300%، ڈی ایچ اے کی زمینوں پہ 400%، اور اسلام آباد کے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں 600%، لاہور 600%، کراچی 600% اضافہ کیا۔ کنگڈم ویلی اسلام آباد M2 چکری انٹرچینج پر واقع ہے۔ کنگڈم ویلی اسلام آباد محل وقوع کے لحاظ سے گولڈن انویسٹمنٹ ہے۔ پلاٹ بک کرنے کے لیے ابھی ہمیں ٹیلی فون کریں 03-111-333-338۔ جب آپ کوئی بھی پراپرٹی خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، اور آپ رجسٹری کروانے یا پھر اس کسی سوسائٹی کے آفس جاتے ہیں، تو وہاں ایک ڈی سی ریٹ یا ایف پی آر کا ریٹ موجود ہوتا ہے۔ اس کے مطابق آپ نے رجسٹری لکھنی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ نے اسٹیمپ ڈیوٹی بھرنی ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق آپ کو ٹیکس بھرنے ہوتے ہیں۔ بفرض محل آپ 25 لاکھ روپے کی جائیداد خرید رہے ہیں، تو آپ کو 25 لاکھ روپے جتنے ٹیکس بھرنے ہوں گے۔ اس بار ایف پی آر نے یہ ویلیو ایڈٹ جو نئی کی ہیں، ویلیوشنز کی ہیں، یہ جو 25 لاکھ روپے کی جائیداد ہے، اسے کہیں 1 کروڑ روپے، کہیں 2 کروڑ روپے، اور کہیں 3 کروڑ روپے کی اس کی ویلیو مقرر کی ہے سرکاری کاغذوں میں۔ مثال کے طور پہ اس وقت اسلام آباد کا ایک فلیٹ جو 2 کروڑ روپے کا ہے، سرکاری کاغذوں میں اس کی قیمت 10 کروڑ روپے رکھ لی گئی ہے۔ اب اس طرح ہوگا کہ آپ 2 کروڑ روپے کا فلیٹ خریدیں گے، اور جب آپ وہ جا کے ٹرانسفر کروائیں گے تو وہاں آپ نے 10 کروڑ کا ٹیکس بھرنا ہے۔ بیریا ٹاؤن کا جو گھر آپ نے 2 کروڑ روپے کا 10 مرلے کا خریدنا ہے، تو 300%، یعنی کہ 6 کروڑ روپے کا 6 کروڑ کا آپ نے اس کے اوپر ٹیکس بھرنا ہے۔ یہ ہے کہ ویلیو سرکاری طور پہ ایف پی آر نے سیٹ کیے ہیں، اور وہ اتنی مارکیٹ سے ہائیلی پرائس پہ سیٹ کیے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ایف اے ٹی ایف ہمیشہ سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیشہ سے نوٹس دیتا رہا ہے کہ آپ اپنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ریویو کریں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بلیک منی انویسٹ کی جا رہی ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ریویو کے لیے حکومت پاکستان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا، اس میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک، آپ ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کو رجسٹر کریں، ایف پی آر نے وہ کام بڑی تیزی سے شروع کر دیا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 5 لاکھ ریئل اسٹیٹ موجود ہیں، جس میں سے 25,000 ابھی تک ایف پی آر میں رجسٹرڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ویلیو ایڈٹ کیے ہیں تاکہ بلیک منی کو لگا کے وائٹ نہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کا مقصد تھا کہ جو ابھی آپ نے ریسنٹلی $1 ارب کی لون لیا ہے IMF سے، انہوں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے پراپرٹی ٹیکس ریویو نہیں کر رہے اور ویلیو بھی آپ نے نئی ایڈ نہیں کی، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے پیسے واپس لینے ہیں۔ انہوں نے بھی اس پہ زور ڈالا تھا۔ اور سب سے تیسری بات یہ کہ موجودہ گورنمنٹ بھی ٹیکس جمع کرنا چاہتی ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔
مطلب ہم اگر اپنی منی کو ڈاکومنٹڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر اپنے ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اس کا ایک پیمانہ مقرر ہونا چاہیے، اور اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جو پیمانہ مقرر ہے اسے وائلیٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس بار ایف پی آر نے ایسا کیا کہ جو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن نہیں ہوا۔ جو 2018 میں ہم نے دیکھا ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن یہ تھا کہ جب نئی ویلیو ایڈ ہو رہی تھی تو چاروں حکومتیں مل کے بیٹھی تھی، کیونکہ جب تک چاروں حکومتیں مل کے نہیں بیٹھیں گی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان مل کے نہیں بیٹھے گا ایف پی آر کے ساتھ، ڈیولپرز مل کے نہیں بیٹھیں گے، ریئلٹرز مل کے نہیں بیٹھیں گے، یہ ہیں وہ سٹیک ہولڈرز، یہ جب تک مل کے نہیں بیٹھیں گے تو معیشت کا پہیہ رک جائے گا۔ کیسے پہیہ رکے گا؟ اب آپ نے دیکھا ویلیو ایڈڈ ہونے کے بعد کراچی میں فوراً ہڑتال کی ریئلٹرز نے، اس کے بعد بحریہ ٹاؤن میں سابقہ جمعے میں ہڑتال ہوئی، ڈی ایچ اے میں ہڑتال ہوئی، اسلام آباد میں ہڑتال ہوئی۔ اس جمعے کو دوبارہ انہوں نے ہڑتال کا جب کہا تو اس سے پہلے فوری طور پہ سسپینڈ کر دیا گیا، اور سسپینڈ کرنے کے بعد اب ایف پی آر بیٹھنا چاہتی ہے اور صرف ریئلٹرز کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے۔ اگر ایف پی آر صرف ریئلٹرز کے ساتھ بیٹھے گی تو صوبائی طور پہ ٹیکس کلیکشن کیسے ہوگی؟ کیونکہ جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ تو ذمہ داری ہے پروویژنل گورنمنٹس کی، تو جب آپ پروویژنل گورنمنٹس کو اندر لا ہی نہیں رہے تو اسٹیمپ ڈیوٹی کم کیسے ہوگی، زیادہ کیسے ہوگی؟ اور اگر آپ ویلیو ایڈڈ اتنی زیادہ بڑھا رہے ہیں، ویلیویشن جو ہے وہ اتنی گریٹ مقرر کر رہے ہیں، اتنا گریٹر کر رہے ہیں، اسے اتنا بڑا کر رہے ہیں، تو آپ کو تو اسٹیمپ ڈیوٹی کم کرنا پڑے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو سبسڈی بھی دینا پڑے گی، کیونکہ آپ نے معیشت کا پہیہ جو چلانا ہے۔ اگر ان سارے کاموں کو آپ بھول جاتے، آپ صوبائی حکومتوں کو بھی نہیں بٹھاتے، اور آپ سٹیکس کو بھی نہیں بٹھاتے، اسٹیٹ بینک کو بھی نہیں بٹھاتے، اور براہ راست رات 12 بجے آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں، آپ کا 5 بجے کا ٹائم ہے آپ کا آفس بند ہونے کا، تو ظاہر ہے پھر معیشت کا پہیہ، ملک کا پہیہ جام ہی ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس اکٹھا ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال ملک بنے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ آئین اور قانون کے جو مقرر زاویے ہیں ان کے مطابق ہو، اور ملک کا پہیہ بھی معیشت کا چلے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایز اے ریئلٹر میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، اور پھر طریقہ کار سے اختیاری جو چیز کی گئی کہ آپ اگر 15% ٹیکس ایڈ کرتے ہیں، 20% ٹیکس ایڈ کرتے ہیں، یا 25% ٹیکس ایڈ کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ریویو ہے، اور اس کے مطابق ایک ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنانے کا جو حکومت کا ہدف ہے، اور منی ڈاکومنٹڈ کرنے کا جو ایف اے ٹی ایف کا ہدف ہے اسے پورا کیا جا رہا ہے، آئی ایم ایف کا جو ہدف ہے کلیکشن کا، بیٹر کلیکشن کا، اسے پورا کیا جا رہا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی 100% سے 600% لے کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ براہ راست لوگوں کو ٹیکس پیئر بننے سے ڈرا رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکس نہیں پے کرنا، یہ ظلم آپ نہ کریں، آپ چوری کریں۔ 100% سے 600% آپ ٹیکس پہ، وٹس دیٹ؟ آخر میں وفاقی حکومت سے گزارش کروں گا کہ لینڈ یا پراپرٹی ویلیویشنز لازمی ہے، ہونی چاہیے، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس کی مد میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، ریئل اسٹیٹ ایڈوائزرز کے گھروں کے چولہے نہیں بجھنے چاہیے۔ 10 سے 15% ایکسیپٹیبل ہے، ہم 10 سے 15% جو ویلیوز ہوں گی یا ویلیویشن آپ کریں گے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، ہم اپنے اینڈ یوزر کو بھی منائیں گے۔ لیکن اگر 15% سے اوپر ایف پی آر کوئی بھی قدم اٹھائے گی تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم اسی کنٹینر کے ارد گرد موجود تھے، ہم ہی آپ کو ووٹ دینے والے لوگ ہیں، جب آپ کہا کرتے تھے کہ
بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں تو پھاڑ دیں. حکم صادر کیجئے گا بادشاہ سلامت کہ کیا اب ٹیکسز بھی زیادہ آ رہے ہیں تو پھاڑ دیں اسے. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.